اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ چیپٹر ہے چوتھا، اور یعنی چیپٹر نمبر 4 ہے اقتدار اعلیٰ، اعلیٰ اقتدار۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا آج ہے نیکسٹ سوال، آسٹن وحدت پسندوں کا نظریہ اقتدار اعلیٰ۔ تو یہ ہے کہ یہ تھیوری ہے آف سوورینٹی کی۔ تھامس ہابز یہ بھی مفکر ہے، یہاں بدا ہیں، گارنر ہے اور بینتھم پہلے ہی مختلف ادوار میں، مختلف دور میں، ٹائم میں اقتدار اعلیٰ کا مفہوم اور تعریف بیان کر چکے ہیں، لیکن اقتدار اعلیٰ کا قانونی اعتبار سے ٹھوس اور واضح پکا ثبوت تصور پیش کرنے کا جو صحرا ہے، جو اصل بات یہ بتائیے کہ اقتدار اعلیٰ کیا ہے، جان آسٹن کے سر ہے۔ ٹھیک ہے، جان آسٹن ایک انگریز فلسفی تھا جس نے 1832 میں اقتدار اعلیٰ کا قانونی تصور اپنی شورۂ آفاق تصنیف میں پیش کیا۔ اقتدار اعلیٰ کی تعریف: ایک معین برتر فرد جو کسی دوسرے فرد کی اطاعت کا پابند نہ ہو اور معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ اس کی عدم اطاعت کرتا ہو، وہ برتر و اعلیٰ فرد مقتدر اعلیٰ کہلاتا ہے۔ یعنی ایک ایسا بندہ جو کسی کا پابند نہ ہو لیکن معاشرہ عدم اس کی پیروی کرتا ہو۔ مثال کے طور پہ مسلمانوں میں کیا ہے کہ ایک اعلیٰ برتر ہستی ہیں اللہ پاک کی، تو سارے لوگ کیا کرتے ہیں، عادتاً اللہ کی پیروی کرتے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے مسلمان جو اللہ کی پیروی نہ کرتا ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے، وہ فرد یا وہ ہستی کیا ہے، مقتدر اعلیٰ۔ تو یہ ہمارا اقتدار اعلیٰ ہے، یہ انگریزوں کا اقتدار اعلیٰ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بندہ یا کسی عہدے کو اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور معاشرہ اس برتر فرد سمیت ایک سیاسی اور خود مختار معاشرہ ہوتا ہے۔ یعنی معاشرہ جو ہے نا، اس بندے سمیت ایک سیاسی اور خود مختار ہوتا ہے کہ اپنے کام آپ ہی کر سکتا ہے، اس پر کسی بندے کا دباؤ نہیں ہوتا۔ مثلا میں سمجھاتا ہوں آپ کو بات ہے، اب اعلیٰ و برتر فرد ہمارے ملک میں عمران خان ہے، اور باہر انڈیا یا امریکہ یہ اس پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، یہ خود مختار معاشرہ ہے، اپنی مرضی سے کام کرنے والا۔ آسٹن کے نظریہ کے خودخال یعنی اس کی خصوصیات: قانون مقتدر اعلیٰ کا حکم: مقتدر اعلیٰ یعنی اعلیٰ اقتدار والا بندہ بہت زیادہ طاقتور اور لامحدود بہت سارے اختیار کا مالک ہوتا ہے۔ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا اور اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو قانون کا مقام حاصل ہے۔ یعنی اس بندے نے جو بات کہی ہے وہ قانون بن جاتا ہے۔ سب شہری اس کی بنائی ہوئی انجمنیں مقتدر اعلیٰ کے حکم کی پابندیاں کرتی ہیں۔ برتر حیثیت یعنی اس کی حیثیت سب سے برتر ہے، اوپر ہے۔ آسٹن کسی ایک فرد یا جماعت کو اقتدار اعلیٰ کا مالک کہتا ہے جسے بآسانی پہچانا جا سکے۔ یعنی آسٹن کہتا ہے کہ ایسی جماعت یا ایسا بندہ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہوتا ہے جسے آسانی سے پہچانا جا سکے۔ روسو کے اقوام میں اقتدار اعلیٰ کو وہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اس میں مقتدر اعلیٰ کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ناقابل تقسیم و ناقابل انتقال: اقتدار اعلیٰ نہ تقسیم ہوتا ہے اور نہ ہی ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتا ہے۔ آسٹن کا کہنا ہے کہ حکومتی اختیارات تقسیم اور منتقل ہوتے ہیں۔ یعنی آسٹن کہتا ہے کہ حکومتی جو اختیارات ہیں تقسیم بھی ہوتے رہتے ہیں، منتقل بھی ہوتے ہیں، اقتدار اعلیٰ نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ حکومتی اختیارات یہ ہے کہ کبھی وزیر اعظم کوئی بن گیا، کوئی بن، لیکن اقتدار اعلیٰ کا مالک ہمارے ملک میں ہمارے اسلامی اللہ تعالیٰ ہیں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اقتدار اعلیٰ اپنے مقام پر قائم رہتا ہے اور ریاست کی روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے مطلق العنان اور لامحدود۔ مطلق العنان سب کچھ اپنی مرضی سے کرنے والا۔ میرے پاس مثلا یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ میری مرضی ہے، میں اس کو توڑ دوں، مرضی ہے اس پہ میں لیکچر بناؤں، مرضی ہے اس پہ میں فلم ڈرامہ دیکھوں، مرضی ہے میں اس پہ تلاوت سنوں، میں اس پہ مطلق العنان ہوں۔ یہ میں نے مثال دی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلق مقتدر اعلیٰ لامحدود بہت سارے اختیارات کا مالک ہوتا ہے، اس کے اختیارات کی کوئی قید یا کوئی حد نہیں ہوتی، نہ وہ کسی کو جواب دہ ہوتا ہے۔
ایسا نہیں کہ وہ کوئی غلطی کرے اور اس سے کوئی پوچھ گوچھ کرے، وہ سب پر حاوی ہوتا ہے اور کوئی فرد ادارہ اس کے حکم سے سرتابی کو ہمت نہیں کر سکتا، وہ ریاست کے تمام قوتوں کا سرچشمہ ہوتا ہے اور خارجی طور پر دباؤ سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اطاعت، عوام کی بہت ہی بڑی اکثریت اس کے حکم کے تابع رہتی ہے اور اطاعت کی عادی ہوتی ہے، وہ حکم سے روگردانی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ لازمی عنصر، اقتدار اعلیٰ ریاست کا لازمی عنصر ہے، اگر اقتدار اعلیٰ مٹ جائے تو ریاست کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، ریاست نہ رہے تو اقتدار اعلیٰ بھی نہیں رہتا۔ یعنی اقتدار ریاست، وہ کہتے ہیں انگریز کے لازمی عنصر یہ ہے کہ ریاست اگر نہیں رہتی تو اقتدار اعلیٰ بھی نہیں رہتا، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمی ہیں۔ یہ جان آسٹن کا نظریہ اقتدار اعلیٰ ہے۔ سیاسی اقتدار اعلیٰ کی نفی، آسٹن صرف قانونی اقتدار اعلیٰ کو نہیں مانتا، قانونی اقتدار اعلیٰ کو مانتا ہے، وہ سیاسی معاشرہ میں قانونی اقتدار اعلیٰ پر دباؤ ڈالنے والی سیاسی قوتوں مثلا رائے عامہ، سیاسی جماعتیں، پریشر گروپ وغیرہ کو چھٹلا کر سیاسی اقتدار اعلیٰ کی نفی کرتا ہے، یعنی وہ سیاسی اقتدار اعلیٰ کی نفی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تنقید، تو یہاں پہ اقتدار اعلیٰ پہ انہوں نے بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ تنقید والا کوشچن تو اس میں نہیں آ رہا، پھر اگر یہ آ رہا ہے تو یہ بھی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے سوال کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہاں تک ہم نے آسٹن وحدت پسندوں کا نظریہ اقتدار اعلیٰ بیان کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے کر لیا ہے، تو یہ ہے کہ اس کو بھی ساتھ کر لیں تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر اچھے آ جائیں گے، تو چلیے اس کو بھی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ہے۔ تنقید، اقتدار اعلیٰ کی پہچان، آسٹن صرف ایسے اقتدار اعلیٰ کو مانتا ہے جو قانونی حیثیت کا حامل ہو، یعنی اس کے پاس سچ میں حکومت ہو اور جسے بآسانی پہچانا جا سکے۔ بادشاہت اور امریت میں تو ایسا ممکن ہے، لیکن جمہوری نظام میں صدر، وزیر اعظم، پارلیمنٹ اقتدار اعلیٰ میں شریک ہوتے ہیں، وہ وہاں واضح پہچان ناممکن ہے۔ آسٹن برطانیہ میں پارلیمنٹ کو مقتدر اعلیٰ تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ یہ جواب دینے سے قاصر ہے کہ اگر پارلیمنٹ کو برخاست کر دیا جائے تو اقتدار اعلیٰ کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ آسٹن کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی ملک کا جو نظام ہے جیسے پارلیمنٹ یا تو وہ اقتدار اعلیٰ ہے، تو یہ بھی سوال ہے اس سے کہ اگر پارلیمنٹ کو برخاست کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، تو پھر اقتدار اعلیٰ کہاں جائے گا، یہ بھی تو سوچنا ہے نا۔ پھر اقتدار اعلیٰ کی تقسیم و انتقال، آسٹن اقتدار اعلیٰ کو ناقابل تقسیم و ناقابل انتقال سمجھتا ہے، لیکن عملاً ہمیں یہ تقسیم شدہ اور منتقل ہوتا نظر آتا ہے۔ اگر آسٹن کے مطابق ریاست کو سارے اختیارات کا مالک بھی بنا دیا جائے تو لوگوں کے مذہبی اور ثقافتی خاندانی امور میں مداخلت کر کے ریاست ظلم و زیادتی کر سکتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ آتا ہے کہ سیاسی اقتدار اعلیٰ، آسٹن قانونی اقتدار اعلیٰ کے علاوہ کسی دوسرے قسم کو نہیں مانتا، حالانکہ سیاسی قوتیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور قانونی اقتدار اعلیٰ کو اپنے فیصلے پسند کے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ رائے دہندگان کو نظر انداز کرنا قانونی مقتدر اعلیٰ کے لیے بہت مشکل ہے، یعنی جو بندے رائے دیتے ہیں کہ یار یہ کام ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، تو وہ ان کو نظر انداز کرنا بھی مشکل ہے، وہ چاہیں تو اس سے اقتدار اعلیٰ چھین بھی لیں۔ اب یہی ہے نا کہ ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان اگر وہ کوئی الٹا کام شروع کریں تو ہمارے سارے لوگ مل کے اس کے دشمن ہو جائیں اور اسے حکومت سے ہٹا بھی سکتے ہیں۔ بنیادی منشا عوام کی ہوتی ہے، عوام کو خصوصی جمہوری نظام میں نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ پابندیاں، آسٹن اقتدار اعلیٰ پر کوئی پابندی منظور نہیں کرتا، یعنی اقتدار اعلیٰ بالکل کسی کا پابند نہیں ہے، حالانکہ عملاً فطری اور اخلاقی، معاشرتی اور مذہبی پابندیوں کو قانونی اقتدار اعلیٰ بھی ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔ قانونی اقتدار اعلیٰ عوام کے مذہبی اور اعتقاد اور رسمی اصولوں کے خلاف عمل کرے تو فیصلہ اسے مہنگا پڑ سکتا ہے۔ آسٹن اس طرف کیا کہتا ہے کہ وہ پابند نہیں ہے، ہر کام کھلا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ وہاں کے رسم و رواج کے خلاف کوئی بات کرے، عیسائی ہیں تو حضرت عیسیٰ کے خلاف کوئی بات کرے، مسلمان ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات کر کے دیکھے، تو پھر وہ فیصلے اسے مہنگے پڑ سکتے ہیں۔
نمبر 5 عدن اطاعت. آسٹن کہتا ہے کہ عوام کی بہت بڑی اکثریت، بہت سارے لوگ مقتدر اللہ کے احکامات کی عدن پیروی کرتے ہیں. یہ بات بادشاہت عمریت میں تو ممکن ہے، جمہوری نظام میں ایسا نہیں ہو سکتا. عوام عدن پیروی نہیں کرتے، یعنی عدن جیسے بندہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتا ہے، نبی پاک کی، وہ صحیح فیصلوں پر عمل کرتے ہیں اور غلط فیصلوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. عدن پیروی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک بات ہو تو وہ اس پہ تو مان جاتے ہیں، غلط بات کو روکتے ہیں. شعوری طور پر اچھا مانکاری کسی فیصلے پر عمل کیا جاتا ہے. ریاست کی اجارہ داری. اجارہ داری آتی ہے کہ ریاست کا اس پہ اختیار. آسٹن اقتدار اعلیٰ پر ریاست کی مکمل اجارہ داری قائم دیکھنا چاہتا ہے. حالانکہ انسانوں نے سیاسی ادارے یعنی ریاست کے ساتھ ساتھ کئی اقتصادی، مذہبی، معاشرتی، ثقافتی ادارے بھی بنائے ہوئے ہیں، وہ ان اداروں کے اندرونی معاملات میں ریاست کا عمل دخل ہرگز پسند نہیں کرتے. تکثیر پسند ریاست کی اجارہ داری کے آسٹن کے اصول کو ہدف کا، یعنی اب آپ کا ادارہ ہے، آپ وہاں پہ شادیاں رشتے کرواتے ہیں، یا آپ کا ادارہ ہے وہاں پہ آپ سکول چلاتے ہیں، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ریاست اس میں مداخلت کرے کہ یہ نہ بناؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. نہیں، یہ تو پھر غلط ہے نا. قانون مقتدر اعلیٰ کا حکم. آسٹن قانون کو مقتدر اعلیٰ کا حکم کہتا ہے جو سراسر غلطی ہے. اب آسٹن کیا کہتا ہے کہ جو قانون ہے وہ جو مقتدر اعلیٰ ہے، جو بات وہ کہے گا وہی قانون ہوگا. یہ بھی بات غلط ہے. قانون بنیادی طور پر رسم و رواج سے کیا جاتا ہے. اب ہمارا رسم و رواج کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو کیا ہے کہ ابتدائی قانونی ڈھانچہ ریاست پہلے سے معاشرے کے مانتے ہوئے اصولوں اور رسم و رواج پر مبنی ہوتے ہیں. یعنی اب ہمارا ملک پاکستان بنا، یہ تو نہیں کہ دوبارہ سے اس میں اسلام نافذ کیا اور سارا کوئی نہیں. اسلام اور یہ ساری چیزیں پہلے سے نافذ تھی، دوبارہ اس کو صحیح طریقے سے نافذ کیا گیا. قانون کو مقتدر اعلیٰ کا حکم کہنا ہرگز مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلا سوال کریں گے. میں نے کافی وضاحت سے بتایا، محنت سے اور اچھی خاصی وضاحت کی. الحمدللہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی میری پڑھائی لکھائی میں کوئی مسئلہ آتا ہے یا میرے پڑھانے میں اچھا نہیں ہے، کوئی بھی طریقہ میرا پسند نہیں ہے، مجھے ایک دفعہ ضرور بتائیں تاکہ میں اپنا طریقہ چینج کروں. آپ لوگوں کے مشوروں کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. آخر پہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ میں جو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو مل جائیں. اللہ حافظ.